متحدہ قومی موومنٹ کے سیکٹر رکن منصور مختار اور ان کے بھائی مسعود مختار کو یاسین آباد کے شہداء قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ آج صبح کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی میں گھر میں گھس کر کی جانے والی فائرنگ میں متحدہ کے سیکٹر ممبر منصور مختار اور ان کے بھائی مسعود مختار جاں بحق جبکہ ان کی بھابھی زخمی ہو گئی تھیں۔ دونوں بھائیوں کی نماز جنازہ جنا گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں متحدہ کے صوبائی وزراء، رابطہ کمیٹی اور کارکنان نے شرکت کی۔ متحدہ کے رہنما رضا ہارون نے کہا کہ صدر اور صوبائی انتظامیہ ذمہ داری کا احساس کریں۔ 48 گھنٹوں میں قاتل گرفتار نہ ہوئے تو لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ متحدہ کو آج بھی یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے پارلیمنٹ کے باہر۔ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے 48 گھنٹے کا کہا ہے۔ ہم 48 گھنٹے دیکھیں گے۔ اس دوران ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس 48 گھنٹے کے دوران کوئی عملی اقدامات ہو رہے ہیں، کوئی چھاپے گرفتاریوں کا سلسلہ ہے۔ اگر اتنی بڑی ریاست، اتنے بڑے ریاستی ادارے، پولیس، رینجرز اگر یہ چند دہشت گردوں، جرائم پیشہ عناصر اور کرمنلز کو گرفتار نہیں کر سکتی تو میں تو اس بات کو لے کر بڑا تشویش ہوں گے۔ پاکستان کا دفاع اور پاکستان کے حوالے سے مجھے بڑی تشویش ہے اگر ان دہشت گردوں کرمنلز کو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی میں فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے ایم کیو ایم کے 2 کارکنان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ پی آئی بی میں قتل ہونے والے ایم کیو ایم کے سیکٹر ممبر منصور مختار اور ان کے بھائی مسعود مختار کی نماز جنازہ جنا گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں، کارکنان اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دونوں کارکنان کو یاسین آباد کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے رہنما رضا ہارون نے کہا کہ دہشت گردی کی کارروائی پورے منصوبے بندی کے ساتھ کی گئی۔ ہمارے ساتھیوں کی شہادت میں دہشت گرد احمد علی ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاتلوں کی گرفتاری تک احتجاج جاری رہے گا۔ قاتلوں کی گرفتاری کریں، نام لیے جا چکے، احمد علی ہیں اور منا گانچی ہے، اسی طرح کچھ نام آ رہے ہیں جو کہ ہمارے علم میں آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ کراچی کے اندر گینگ وار کے ایلیمنٹس ہو، اے این پی کی دہشت گردی ہو، 2 روز قبل آپ نے دیکھا کس طرح ایم کیو ایم کے مشاہرے پر اے این پی کے دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ رضا ہارون نے کہا کہ ڈہرے کے وقت نہ آ جائے جب اس شہر کے رہنے والے ایم کیو ایم کی امن اپیل پر کان دھرنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی ایم کیو ایم کے مشاہرے پر حملہ کیا گیا۔ کراچی میں دہشت گردی، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کا راج ہے۔ جنا گراؤنڈ میں منصور مختار اور منصور مختار دونوں بھائیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ مولانا صاحب اس وقت دعا کرا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات، تمام ساتھی شہداء کی روح کو ایصال ثواب کے لیے آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر شہیدوں کی روح کو ایصال ثواب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دعا کیجئے کہ اے اللہ منصور مختار بھائی شہید اور مسعود مختار بھائی شہید کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اے اللہ ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے۔ اے اللہ اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ کر درجہ بدرجہ پہنچ کر ان شہداء کی روح کو پہنچے۔ اے اللہ اس کا ثواب
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ کر درجہ بدرجہ پہنچ کر خصوصاً ان شہیدوں کی روح کو پہنچے۔ اے اللہ اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ کر درجہ بدرجہ پہنچ کر اے اللہ ان شہیدوں کی روح کو پہنچے۔ اے اللہ ان شہیدوں کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان شہیدوں کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ اب تک حق پرستی کی راہ میں ہمارے ہزاروں ساتھی شہید کر دیے گئے۔ جب بھی شہید کی شہادت ہوتی ہے قائد تحریک الطاف بھائی اور قائد تحریک الطاف بھائی کا ایک کارکن غمگین ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اب تک ہم نے ہزاروں شہیدوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ اے اللہ جتنے بھی ابھی تک حق پرستی کی راہ میں ہمارے ساتھی شہید ہوئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ اے اللہ تو دیکھنے والا ہے، ہم تجھی سے جسٹس چاہتے ہیں، تجھی سے انصاف چاہتے ہیں۔ اے اللہ ان ظالم درندوں کی گرفت فرما۔ اے اللہ ان ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ان گھروں کے اجاڑنے والوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہم تیرے علاوہ کس سے کہہ سکتے ہیں؟ اے قائد تحریک آج آپ اور آپ کا ایک کارکن ان لواحقین کے اور ان کے اہل خانہ جو ہے ہم سب اس غم میں برابر کے شہید ہیں۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ جتنے شہداء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ قائد تحریک جو انتہائی غم کی کیفیت میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی عمر میں اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ قائد تحریک کو قدر عمر عطا فرما۔ اے اللہ قائد تحریک کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ مسلسل یہ جنازے اٹھ رہے ہیں، آپ اجتماعی طور پر تمام شہداء کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ سب کی مغفرت فرما، خاص طور پر ان شہداء کی مغفرت فرما، جتنے ساتھی دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو حق پرستی کی راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ قائد تحریک کے ایک ایک کارکن کی حفاظت فرما، تمام بیماروں کو تندرستی اور شفا عطا فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔